برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق بن سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے پچھلا اٹھانا، اور یہ کہ اسی نے غنا دی اور قناعت دی، اور یہ کہ وہی ستارہ شعرا کا رب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنا کیا اور قناعت دی، اور یہ کہ وہی شعرا نامی ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ۔ اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمہ ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا واجب ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں زندہ فرمانے کا وعدہ فرما دیا ہے، اس لیے اپنے وعدے کو پورا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کی موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ۔ اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مال دولت سے نواز کر غنا کرتا ہے، اور قناعت کی نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ۔ اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے۔ شعرا ایک ستارہ ہے جو کہ شدید گرمی کے موسم میں جوزہ ستارے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں خزاعہ قبیلے کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اور اس میں سب سے پہلے عبادت کا طریقہ یہ طریقہ ان کے ایک سردار ابو قبشہ نے جاری کیا۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہٰذا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا، اور ثمود کو تو کوئی باقی نہ چھوڑا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا، اور ثمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا۔ قوم عاد دو ہیں، ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے تیز آندھی سے ہلاک ہوئے تھے، اسی لیے انہیں پہلی عاد کہتے ہیں، اور ان کے بعد والوں کو دوسری عاد کہتے ہیں، کیونکہ وہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ۔ اور ثمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی ایک قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک کیا، اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو، بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو، یعنی عاد اور ثمود سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر کے ہلاک کیا، بے شک وہ ان عاد اور ثمود سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان میں 1000 برس کے قریب تشریف فرما رہے، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی، اور ان کی سرکشی بھی کم نہ ہوئی۔
वल्मुतफ़िक़त अहवा फ़ग़श्शाहा मा ग़श्शा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा। तर्जमा कंज़ुल ईमान, और उसने उलटने वाली बस्ती को नीचे गिराया तो उस पर छाया जो कुछ छाया। तो ऐ सुनने वाले, अपने रब की कौन सी नेमतों में शक करेगा। तर्जमा कंज़ुल इरफान, और उसने उलटने वाली बस्तियों को नीचे गिराया, फिर उन बस्तियों को उसने ढांप लिया। जिसने ढांप लिया तो ऐ बंदे, तू अपने रब की कौन कौन सी नेमतों में शक करेगा। वल्मुतफ़िक़त अहवा, और उसने उलटने वाली बस्तियों को नीचे गिराया। उन बस्तियों से मुराद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां हैं, जिन्हें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उठाकर औंधा करके ज़मीन पर डाल दिया और उन बस्तियों को ज़ेरो ज़बर कर दिया। फ़ग़श्शाहा मा ग़श्शा, फिर उन बस्तियों को उसने ढांप लिया जिसने ढांप लिया। यानी बस्तियों को उलटने के बाद अल्लाह ताला ने उन बस्तियों को निशान लगे हुए पत्थरों की खौफनाक बारिश से ढांप दिया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा, तो ऐ बंदे, तू अपने रब की कौन कौन सी नेमतों में शक करेगा। यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत पर दलालत करने वाली नेमतें बेशुमार हैं, जिनमें से बाज़ का ऊपर तज़किरा हुआ। फिर ए बंदे, तू अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत पर दलालत करने वाली कौन कौन सी नेमतों में शक करेगा। हादा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला अज़िफ़तिल आज़िफ़ा लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा। तर्जमा कंज़ुल ईमान, ये एक डर सुनाने वाले हैं अगले डराने वालों की तरह। पास आने वाली, अल्लाह के सिवा उसका कोई खोलने वाला नहीं। तर्जमा कंज़ुल इरफान, ये पहले डर सुनाने वालों में से एक डर सुनाने वाले हैं। करीब आने वाली क़ियामत करीब आ गई, अल्लाह के सिवा उसे कोई खोलने वाला नहीं। हाज़ा नज़ीर, ये एक डर सुनाने वाले हैं। यानी ए लोगों, जिस तरह पहले डर सुनाने वाले अपनी कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे, इसी तरह ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक डर सुनाने वाले अजीम रसूल हैं जो कि तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। अज़िफ़तिल आज़िफ़ा, करीब आने वाली करीब आ गई। इस आयत और इसके बाद वाली आयत की एक तफसीर यह है कि क़ियामत करीब आ चुकी है और जब क़ियामत कायम होने का वक्त आएगा तो उसे अल्लाह ताला ही ज़ाहिर फरमाएगा। इसी से मुताल्लिक़ एक और मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सूरह अराफ आयत नंबर 187, यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु सकुलत फिस समावाति वल अर्द ला तातीकुम इल्ला बग़तह। तर्जमा कंज़ुल इरफान, आपसे क़ियामत के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं कि उनके कायम होने का वक्त कब है, तो फरमाओ उसका इल्म तो मेरे रब के पास है, उसे वही उसके वक्त पर जाहिर करेगा। वो आसमानों और ज़मीन में भारी पड़ रही है, तुम पर वो अचानक ही आ जाएगी। दूसरी तफसीर यह है कि क़ियामत करीब आ गई है और जब क़ियामत कायम होगी तो उसकी होलनाकियों और शिद्दतों को अल्लाह ताला के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता और अल्लाह ताला उन्हें दूर ना फरमाएगा। अफमिन हाज़ल हदीसी तअजबून व तदहकून वला तबकून व अंतुम सामिदून फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू। तर्जमा कंज़ुल ईमान, तो क्या इस बात से तुम ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं, और तुम खेल में पड़े हो तो अल्लाह के लिए सजदा और उसकी बंदगी करो। तर्जमा कंज़ुल इरफान, तो क्या इस बात पर तुम ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं हो, और तुम गफलत में पड़े हुए हो, तो अल्लाह ताला के लिए सजदा करो और इबादत करो। अफमिन हाज़ल हदीसी ताजबून, तो क्या इस बात पर तुम ताज्जुब करते हो,
اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی وجہ سے اس قرآن کا انکار کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی جو وعید ہیں اس میں بیان ہوئی ہیں انہیں سن کر روتے نہیں، حالانکہ تم نافرمان ہو اور اس قرآن میں ذکر کی گئی عبرت اور نصیحت انگیز باتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اس کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہو۔ فسجدو، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو، یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ نوٹ یاد رہے کہ یہ آیت نمبر 62 آیات سجدہ میں سے ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔